2 منٹ کا کام ہے, آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو, 2 کو دے دو, 10 کو دے دو, پورے سال میں تقسیم کر کے دو, آسان کام ہے. دوسرا, زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے, مالدار پر ہے. مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں. میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا. کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو. کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا. صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں, سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا. حج مالداروں پر ہے. نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی. میرے نبی نے کہا اپنے ملازم پر کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے, اپنے روزے کو نبھا سکے. اپنے ملازم, اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں, اپنے جاب کے, اپنی شاپ کے نوکر, ان سے کام تھوڑا لو. اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان, روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے. اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے, آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنائے. ایسے یہ جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں رمضان نہیں چاہیے, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے. رمضان آئے گا, پیسے بڑے آئیں گے. جائے روزے جہاں سے آئے, جائے تراویح جہاں سے آسان تھا, روکڑ چاہیے روکڑ ہے. اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر. کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں, میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں, تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں, لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاندہ ہے. ایویں 4 نوٹاں دی مارے ساری ہم پیڑا ہیں. یہ جتنے ہیں نا تاجر, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے, اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی, روزے رکھیں گے. دیکھو رمضان, لفظ رمضان میں غور کرو. رمضان 12 مہینے, 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج. یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان. اس کا قرآن میں ذکر آیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے, تو عرب کتوں آ گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا. رمضان کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. کبھی سنا؟ جل جانا. رمض یرمض, صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال, مسلم شریف کی روایت. جلنا, رمضان جلنا. یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو, بھسم, کاغذ ڈالو, پرزا ڈالو, لوہا ڈالو, لکڑ ڈالو, کپڑا ڈالو, مٹی سے سوا بن گئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو بھوک اور پیاس, اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی, اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی. اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے, اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے. آگ جل رہی, گناہ ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈلتے گئے. آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتا. چل میرا بندہ موج کر, پچھلے سب معاف. تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا, رمضان آئے پکوڑے وکن گے, سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے, جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیاں.
وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی. وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے. ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی، ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں، میری صدائیں. آہا، میرے نوحے، میرے گریے ہلا دیتے ہیں. اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا، دیکھ میں بھوک سے بیٹھا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، میری محبت، چلو تم گوار ہو، میں نے معاف کیا، چل میرا بندہ مانگ، کھانے سے پہلے مانگ. وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھاؤں دا نہیں ہوتا، سموسے دھکن دا نہیں ہوتا. سموسے، پکوڑے، کچوریاں، 500 چیزاں تا اندر پا لیندے ہو، سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے. ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے، ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ. تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. ٹھنڈے شربت مت پیو، ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت. بعد میں پینا تو پی لو، این افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو. سارے دن کا انجن گرم ہے، ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو. تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو، نماز پڑھ لو، پی لو. لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے، کراری چیزوں سے، مسالے دار چیزوں سے، ثقیل چیزوں سے بچو. ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو، ہلکا پھلکا، تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو، غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک ہو، صاف ہو. ہاں، اور اپنے دل کو بھی صاف. رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی. 4 نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، 4 قسم کے مرد عورت، سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی. 4. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے. کسی بھائی میں یہ عیب ہے، ابھی سن کے توبہ کر لینا. شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، رمضان میں بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا. ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا. یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا. صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد. زنا، شراب، جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے. ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ماں باپ کا نافرمان. تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا. کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھی سے. قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ، شہن. ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ. شہن، بغض، شہن. بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے، یہ بغض. اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ ان کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں. تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں. ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے. جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. 20
رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ. یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آیا. یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراویح پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے. 150 چھوڑو 15 روپے دیے جائیں گے. ہر سجدے پہ 15 روپے دیا. ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں. اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے, دوترے نانیاں نو چاہتے, نانی ٹر اج تراویح تینوں پڑھاون. دادے نانیاں نو پوچھدا کوئی نہیں, انہاں دی عید ہو جاونی. تسی تے اعلان کر کے لکھ دیو بے جڑا ایتھے آوے گا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے. ایتھے پھر سوٹے ویکھے جے کیویں چل دے. میرے نبی, میرے محبوب, میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے, راج دلارے, وہ کہہ رہے ہیں او میری امت 1 گھنٹہ لگا لو, 1 گھنٹہ 40 سجدے, ہر سجدے پہ 1,500 نیکی, 60,000 نیکیاں, اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل, اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی. اب 8 تراویح پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے, کتھے جا رہے ہو, کی کرن جا رہے ہو, کوئی کام نہیں. 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں. اے بھائی پڑھ لو, سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا, اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے. اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں, میرے بندوں کی رات کی تراویح اور دن کا روزہ, اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل, اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو, اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو. اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. عرفات کے دن, صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر, لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر. اور میرے اللہ کا اعلان ہے, کوئی بخشش چاہنے والا ہے, کوئی توبہ کرنے والا ہے, کوئی رزق لینے والا ہے, کوئی سوال کرنے والا ہے, کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے, کوئی مانگنے والا. ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو کمائی بناؤ, دنیا کماؤ, حلال کمانا. کو میں تو ویسے مذاقن کہہ رہا ہوں, ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی, حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے, لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے, تراویح پہ زد پڑے, تلاوت پہ زد پڑے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے. قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ, جی کوئی وظیفہ دسو, کوئی وظیفہ دسو. لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں. رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت, رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت, قرآن کی تلاوت, قرآن کی تلاوت. جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ, وہ 1 دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے. 1 دن میں پورا قرآن, 1 دن میں پورا قرآن, پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے. سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو, کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے, ورنہ پورا قرآن رمضان, قرآن پورا قرآن. تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے, کچھ تو پڑھو. سارا سال نہیں پڑھا, کچھ تو پڑھو. رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت, رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت, رمضان کی خدمت, روزے افطار کرواؤ, سحری کھلاؤ, افطاری کراؤ, غریبوں کو مدد کرو, زکوٰۃ دو, اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو, گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو. اور رمضان کی سب سے بڑی بات, آپس میں بغض سے دل صاف کرو. لڑے ہوئے ہو, رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں, صلح کرتے ہیں, اتنا ہی ضروری ہے. رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں, میں معاف کر دوں, میں معافی مانگ لوں. زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں, کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں. میرا دل صاف ہو, کسی سے بغض نہ ہو, کسی سے کینہ نہ ہو, کسی کا حسد نہ ہو, کسی سے رنجش نہ ہو. دل صاف کرو. صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے, اللہ کا عرش بن جاتا ہے, اللہ کا عرش بن جاتا ہے. ایک دوسرے کو معاف کرو, جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو, زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو. میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. جو توڑے
اس سے جوڑو، جو نہ دے اسے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں ضامن، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں۔ اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے، میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا۔ واقعی نشانی ہے نا بھائی، ارے بولو، من آیاتہ خلق السماوات والارض، میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی ہیں۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے۔ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا۔ اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ اکبر، صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کسے فرمایا؟ خامند اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے،
وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اساں ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہن اساں کوئی نہیں کرنا، پیچھے مڑ کے نہ پیا میں، جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا ہے. تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات بتا، اوروں کی فیملیوں کی بات بتا، جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے. ہائے میرے بھائیو، گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو، برے اخلاق سے ہوتی، برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرایا گیا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا. مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے، نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں. طلاق کیوں ہو گئی؟ کہا سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا. طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے جی، بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا. کیوں؟ 3 بچیاں گھر سے نکال دی. 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں. پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے. ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے. ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے. اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے. اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے. اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کے نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب. بس کر دیتا تیرا، ایتھا ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں.
شرابی سے بات. میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فیملی, بہت بڑا زمیندار گھرانہ. ایک بچی نے فون کہا, مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے, بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے. ٹھیک ہے, میرے ماں باپ ہیں, کر دیا, میں حاضر ہوں. لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے, ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے. میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے, ایک شراب, ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے. میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے, شرابی کے پیچھے. ماں باپ کا ہاتھ جوڑتا ہوں, نکاح بچے بچی کا حق ہے, ان کی رائے کا احترام دو, مسلط مت کرو. یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے. اولاد کو نافرمان کر دیا, زنا کے راستوں پر چلا دیا. بچوں سے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو, لو میرج نہ کرو. ماں باپ کی دعا لو, ماں باپ کی دعا لو, ماں باپ کی دعا لو. یہ کورٹ میرج, لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی, ہلاک کر دے گی. یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے. عاشق معشوق اور ہوتے ہیں, خامند بیوی اور ہوتے ہیں, حقائق اور ہوتے ہیں, تصور تخیل اور ہوتے ہیں. میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے, ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے. شادی بچے کا حق ہے, بچی کا حق. ماں باپ پیش کر, بیٹا یہ پیغام ہے, کر دیں. بیٹی یہ پیغام ہے, کر دیں. بیٹا پسند کا اظہار کرے, اسے نافرمان نہ سمجھو. بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے, اسے نافرمان نہ سمجھو. صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو, صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو. ایک خاتون, یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. ہاں, میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا, اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش, حضرت حفصہ قریش, حضرت سودا قریش, ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے, بنو امیہ, ابو سفیان کی بیٹی, ابو سفیان دشمن, اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب, میمونہ رضی اللہ تعالیٰ, ہلالیہ, جویریہ رضی اللہ تعالیٰ, بنو مستلق, زینب بنت جہش قریش, زینب بنت خزیمہ قریش, ام سلمہ قریش. باہر نکلے. زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر, جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی, یہودیوں میں. حضرت صفیہ, یہود, بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی, یہ بت کھڑے کرے گی. بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی, کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے, نہیں تو نہیں. میمن ملے گا تو کریں گے, نہیں تو نہیں. شیخ ملے گا تو کریں گے, نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جٹ بٹ ناٹ, کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں, نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو. میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا, ابو العاص, بنو امیہ, دشمن خاندان. حضرت رقیہ, حضرت عثمان, بنو امیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت عثمان, بنو امیہ. مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے, لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو, اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سناؤ. میرے نبی نے فرمایا, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے جبریل آیا, حکم سنایا, پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے, رشتے کا پیغام لے کر آئے, اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا, آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ, شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی, حضرت فاطمہ کی 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا, علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ, اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار. کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے گے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا.
کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے. یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر. وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی. استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو. اس کی شادی ہونے لگی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. منڈی باؤدین. اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے اودا نا تے اے اودا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی؟ آخر لگا جی آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہندا جی جان دیو. وہ سمجھا چاہتے بھی آن دیو تو جان دیو، کٹ لو تو کر لو. ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا. یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے. تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے. ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. لیکن اگر خاندان میں جوڑنی باہر تلاش کرو. ہمارے جی ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے. یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے. میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ. برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا.